زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم ویسے تو پورا سال اس پر کسی نہ کسی حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان کریم میں ایک سخاوت کا انداز بڑھا دیا جاتا ہے اور یقیناً ہر بندہ اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی جو شرعی حیثیت ہے، جو فضیلت ہے، سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ جو اس کے حوالے سے سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ علماء کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور رہنمائی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، کل کا دن بھی بڑا خوبصورت تھا اور آج الحمدللہ بھی خوبصورت ہے، الحمدللہ، اور ماشاءاللہ آپ بھی خوبصورت ہیں، جزاک اللہ۔ پورا گلدستہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ ہم صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا وہ موضوع بھی اسلام کے اندر بڑا خوبصورت ہے، اور یہ موضوع جو ہے یہ اسلام سے قبل بھی ہر امت میں رہا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارے جتنے رکن ہیں، یہ رکن جو ہیں یہ اسلام اور اسلام سے پہلے بھی کسی نہ کسی انداز میں یہ ادا ہوتے رہے۔ ٹھیک، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور پہلے بھی تھی، اور لیکن 2 ہجری میں مدینہ پاک میں جا کے باقاعدہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان شریف کے روزے 2 ہجری میں ہیں، اذان 2 ہجری میں ہے، عیدین ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو۔ ٹھیک، ایون کہ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک، ہمارے مال کی بھی زکوٰۃ ہے، ہماری جو زمین کے اندر فصلیں ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے، جو مویشی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح زمین کے اندر سے کچھ دھاتیں نکلتی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ روزے کی صورت میں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، روزے کی صورت میں ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ کیوں اتنا اس پر زور دیا گیا اسلام کے اندر؟ جب یہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اسلام کا تیسرا رکن، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیات جو نازل ہوئیں پڑھ کر سنائیں اور کہا اپنے صحابہ کرام کو کہ جیسے کلمہ تمہارے اوپر فرض تھا، اس کے بعد نماز فرض تھی، آج اللہ نے اسلام کے اندر ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض کر دی۔ اور زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کی نشو و نما کرنا، یعنی بڑھانا اس چیز کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مال سے اگر تھوڑا سا کچھ مال ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے، ایک طبقے کا یہ ایک بھی سوچ ہے، اس کی تھنکنگ ہے کہ شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو بڑھاتی ہے۔ اس مال کو پاک پہلے نمبر پہ اس مال زکوٰۃ دینے سے پہلا نمبر یہ ہے کہ وہ مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، جب وہ مال پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، پھر وہ مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھتا کیوں ہے کہ زکوٰۃ ایک ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا، ہم اس اپنے صاحب نصاب، جس کے ہم نصاب ہمارے اوپر ہے، ہم اس اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جتنا بھی نصاب ہمارا بنتا ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ادائیگی کی صورت میں ہمارے ذمے جو ایک فرض تھا
جو واجب تھی وہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. بالکل. اب ادا کرنے کی صورت میں جب ہم نے اس کو ادا کر دیا تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو گیا. جب ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. رحمت اور برکت جب شامل ہوتی ہے تو پھر وہ مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ گویا مال کم نہیں ہوتا, اس لیے کہ مال کا ہم نے وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں 8 جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں, ان کو اور ہمارے احناف کے نزدیک کہ ان 8 میں سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے دیں تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دے لیں, 8 کو 8 پر تقسیم کر دیں, یا آپ کسی ایک کو دے دیں, مستحق کو ساری دے دیں. یعنی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے گی. اس ضمن میں یہ اسلام کا بڑا اہم رکن ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے مال کو مال سے زکوٰۃ دیں. اسی طرح جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں, اس میں سونا ہے, اس میں چاندی ہے, آگے پھر فقہ نے اس کی تقسیم ڈویژن کر دی ہے کہ کتنے کتنے انداز میں سونا کس مقدار میں ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی, چاندی کس مقدار میں ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی. ان دونوں میں سے اگر کوئی برابر اپنی مقدار سے کم ہے تو کسی ایک وزن پر لا کر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح ہماری جب ہم فصلیں جو ہیں زمین سے فصل لیتے ہیں, وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, اس کا حق بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ جب فصل کو کاٹتے ہیں. زکوٰۃ تو ہے نا کہ سال کے بعد ایک مال آپ کے پاس پڑا ہے نصاب کے اندر, سال جب پورا گزر جائے گا تو آپ اس مال سے زکوٰۃ دیں گے. لیکن جہاں تک ہماری کاشت زمین سے فصل لیتے ہیں تو فصل پر ایسی صورتحال نہیں ہے. فصل جو بھی آپ کاٹیں گے, ہر فصل کاٹنے پہ وہ آپ فصلیں سال میں 3 لیتے ہیں, وہ 2 لیتے ہیں, ہر فصل پہ آپ کو اس کا حصہ جو ہے وہ 10% بنتا ہے, 20% بنتا ہے. پانی آپ خرید کر لیتے ہیں, پانی اللہ کی رحمت کا ہے, بغیر پیسوں کے, اس حساب سے ہمیں اس کا زکوٰۃ دینا پڑے گی. اسی طرح مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کریں, اپنے مال کو پاک کیا جائے, اور جب مال آپ کا پاک ہوتا ہے تو یقیناً پھر اس مال میں اللہ رب العزت کی جانب سے برکت ہوتی ہے, وہ مال بڑھا دیا جاتا ہے, اور یہی حقیقی معنوں میں ہمارے اسلام کا حسن ہے. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور علامہ صاحب نے اپنے انداز میں زکوٰۃ کے حوالے سے چیزوں کو ڈیفائن کیا.